سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ترک کے موالات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم الحمدللہ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی یہی سبق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان سے کبھی محبت نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمن اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق کا دوست ہوگا، المؤمنون والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے صحیح اور سچی محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں پچھلے الحمدللہ کئی دنوں سے، یہی ہمارا سبق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، تو وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ ایک ایسی قوم پیدا کر دیں جو یحبہم و یحبونہ، جو اللہ کو محبوب رکھیں اور اللہ ان کو محبوب رکھے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے متواضع، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کسی کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، یہ تھے مومن۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر اللہ نے یہ تھا، ہر بات یاد رکھو کہ ہر قرآن میں جو دعوے ہیں نا وہ منفی بھی ہوتے مثبت بھی ہوتے، یعنی اس دلیل کو نفیاً و اثباتاً، تو وہ بات پھر بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو پہلے نفی پھر اثبات۔ تو جس بات کو بہت زیادہ مؤکد کرنا ہو، تاکید، تو نفی اثبات اسی طرح ہوگا۔ جیسے کہ یہاں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو منافق ہیں دوست مت بناؤ، میرے دشمن اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ۔ اب آگے مثبت، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا دوست، تمہاری محبت، تمہاری ولایت جو ہے اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے اور ایمان لانے والوں سے، ان سے تمہاری محبت ہو، کیونکہ ایمان کا مدار ہی یہی ہے کہ اللہ کی محبت ہو۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کا تعلق اور محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کے بعد جو ہے مومنین ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں مودت صافیہ، مودت صادقہ۔ تو یہ ہے حکم ترک موالات، کافروں سے تعلق نہ ہو، مومنوں سے تعلق ہو۔ تو نفی اس بات دونوں آ گئے ہیں۔ ہاں میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ترک موالات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کافروں سے اللہ نے محبت کرنے سے منع کیا، موالات سے منع کیا۔ ایک ہوتا ہے مدارات، موالات میں اور مدارات میں فرق ہے۔ موالات کا معنی ہوتا ہے دلی محبت، مدارات کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو معاملات ہیں ایک دوسرے کا خیال کر، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا کہ مثلا اگر کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی نصرانی ہے، وہ بیمار ہے، وہ غریب ہے، اس کی مدد کرنا کوئی منع نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح ان سے علم حاصل کرتا ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، یہ بھی منع نہیں۔ منع محبت ہے جو دلی محبت ہوتی ہے۔ دلی محبت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول سے ہو۔ اس لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، بڑی مختصر، بڑی جامع، بڑی معنی کہ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور جو شخص کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اور جو شخص کسی کو دے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو منع کرے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، گویا اس کا ایمان کامل مکمل ہو گیا۔ یہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اسی طرح کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، بھی اللہ نے اس چیز کو حرام کیا لہذا یہ منع ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے جو بڑا اپنے دور میں بڑا بہادر تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا کے پھینکا، پچھاڑ دیا، زمین پر جا پڑا، تو اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس بدبخت نے نیچے سے تھوک دیا حضرت کے چہرے پر، تو حضرت فوراً اتر گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت علی عجیب بات ہے، بھائی میں نے جب تھوکا آپ کے چہرے پر تو آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا، آپ کو اور مجھے مارتے، اور آپ غالب بھی آئے، لیکن آپ نے مجھے الٹا چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں لڑتا تو اپنی ذات کے غصے کے لیے لڑتا۔ تو ہم لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پہ کوئی عداوت نہیں ہوتی۔ ہمارا اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج ان آیات میں یاد رکھو، گویا کہ پھر سارے سبق کا خلاصہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اور یاد رکھو یہ بھی ایک بات یاد رکھ لو کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اور اس احسان کی وجہ بھی محمد مصطفیٰ ہے، رحمت العالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، کہ پہلے دور میں جتنی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں، ان میں اللہ جب بھی خطاب کرتے تھے تو پیغمبروں کو حکم دیتے تھے کہ یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، لیکن ان کی امتوں کو خطاب نہیں ہوتا تھا۔
اللہ اپنے پیغمبر کو مخاطب فرماتے تھے، پھر پیغمبر جو ہے آگے ہدایات دیتے تھے. تو یہ حضور کی امت کا شان ہے، اور اس کا سبب بھی شان محمد مصطفیٰ ہے کہ قرآن میں جیسے اللہ حضور کو مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور کہیں فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہاں اللہ حضور کی امت کو بھی براہ راست خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی مومنوں کو براہ راست حضور کی امت کو بھی خطاب ہو رہا ہے. یہ پہلے دور میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں تھا. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی اونچا کر دیا اور آپ کی وجہ سے امت کی شان بھی بلند کر دی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم او کما قال رسول اللہ، فرمایا کہ میں انبیاء کو نبوت کے ختم کرنے والا، یعنی مجھ پہ نبوت ختم اور تم پہ امت ختم، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد اور امت بھی کوئی نہیں آئے گی. انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کی شان ہے کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ اول بھی میری امت ہے اور آخر بھی میری امت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم اول کیسے ہیں؟ فرمایا نحن الاولون بدخول الجنہ، جنت میں جانے میں سب سے پہلے امت محمد مصطفیٰ داخل ہوگی. اور فرمایا آخرون بھی تبال البعثۃ فی الدنیا، اور آخر اس لیے ہے کہ ہم ساری امتوں کے بعد آئے ہیں. تو نحن الاولون ونحن الاخرون. اور اسی طرح یاد رکھو جیسے قیامت میں ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دیں گے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی امت بھی سب پہ گواہی دے گی. یعنی گواہ کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. گواہ کے لیے ضروری ہے نا کہ گواہ جو ہے وہ مسلمان ہو، اور گواہ جو ہے وہ امانت والا ہو، دیانت والا ہو، صداقت والا ہو. تو گواہ اس کو بنایا جاتا ہے ممن ترضون من الشہداء، مما یعنی جس کی عزت عظمت صداقت میں تم راضی ہو اس کو گواہ بناؤ. تو جس کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے محبوب اس وقت کا اندازہ کریں کیا حال ہوگا جب ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا اور تمام انبیاء پہ پھر میرا مدنی آپ گواہی دیں گے. مہربانی کر کے ٹیلی فون جو ہے باہر جا کے سنیں، ادھر قرآن کا درس ہو رہا ہے وہ ٹیلی فون لگا کے بیٹھ. یار اتنا مسلمان میں حیا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن پڑھنا سنت ہے اور سنت واجب ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. عجیب مسلمان. اللہ کے حرم ہارڈ لائن پہ واسطہ ہے بیچارے کی، بڑی کوئی ایمرجنسی کال آ رہی ہوگی کیونکہ کوئی پی ایم ان کو مخاطب کر رہا ہوگا، کوئی سی ایم ان کو. کیا بچیوں والی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی وہی وقت آ گیا. حضور نے فرمایا لوگ آئیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، داڑیاں بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا.
دیکھو تیر اگر نکلے نا تو یعنی جانور کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، تیر پہ کوئی ذرا سا خون بھی نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح یعنی یہ حدیث ہے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، حضور ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بڑا قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، بس یہ یہاں تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا قرآن. ورنہ کیا خیال ہے آپ کا کہ قرآن پڑھا جائے؟ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، جلیل القدر شاگرد ہیں. حضرت اکرمہ بڑے عظیم مفسرین قرآن میں ہیں. وہ جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کبھی زندگی میں فرمایا میں نے بے وضو قرآن نہیں پڑھا ہے، بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھے اور پوری توجہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو. اور جب وہ فوراً شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہاں تک پہنچتے اور بے ہوش ہو کہ وہ قیامت کے دن کا مالک، قیامت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، منظر بیوی کا سامنے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب ہوش آتا آپ کو، یعنی بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو قرآن پڑھا کرو، اور محمد مصطفیٰ سے بات کرنی ہو تو حدیث پڑھا کرو، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ کا کلام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہو کأن النبی فی بیتہ یتکلم، گویا اس کے گھر میں اللہ کا نبی موجود ہے جو بات کر رہا ہے. کہ ہر مسئلے پہ امام ترمذی نے باب باندھا ہے نا، یعنی ہر مسئلہ سمجھا دیا اور حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا. تو قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن سننے کے آداب ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ، جس آدمی کو کام ہے نہ سنے اور بے ادبی کی وجہ سے گناہگار تو نہ ہونا. بیٹھے تو پھر انسان بن کے بیٹھے، نہیں تو ٹھیک ہے السلام علیکم جائیں اللہ کے قرآن کو، تمہاری ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت. لاکھوں آئے اور لاکھوں گئے. جو لوگ قرآن سنتے ہیں نا جی، کئی لوگ ہیں یقین کریں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن سنا اور کلمہ پڑھ لیا. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پہ کسی نے تلوار رکھی تھی، اس تلوار تو خود لے کے پھر رہا تھا. حضرت عمر تو تلوار لے کے خود سرکار دو عالم پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب قرآن سنا تو ختم، بس 4 آیتیں بھی آگے نہیں جا سکتی. ولید بن المغیرہ جیسا دشمن اسلام، دشمن دین، اور جو فخر کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، میں ایک ہوں مکے میں، کوئی میرا مقابلے پہ نہیں ہے. ریحان قریش سمجھا جاتا تھا. حضور کی خدمت میں آیا، بڑی باتیں کی بدبخت نے، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ تو مانتے نہیں تھے. کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں بیٹھا ہوں کہ آئے کوئی میرے ساتھ بات کرے، میں تو خود ترس رہا ہوں. اور نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں خود نہیں آیا، بلکہ ساری قریش کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، رؤسا ہیں، سارے دار الندوہ میں بیٹھے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. یعنی میں ان سب کی طرف سے مندوب ہوں. انہوں نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صفحت احلامنا،
وأحلام آبائنا فرقت بین اولادنا. حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ جب سے آئے ہیں آپ نے ہمیں بھی پاگل بنا دیا ہے اور ہمارے باپ دادے کو بھی گمراہ قرار دے دیا ہے کہ ہم بھی گمراہ ہیں، ہمارا باپ دادا بھی گمراہ تھا کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا. وفرقت بین قومنا، اور آپ نے بڑی تفریق ڈال دی ہے کہ باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہے خاوند کافر ہے، تو پھوٹ پڑ گئی ہے. ہم تو بڑے مزے سے اکٹھے زندگی گزار رہے تھے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میرے عزیز، بات کو خدا کے لیے سنا کریں. جو مولوی کبھی حق کا مسئلہ نہ بتائے نا، مسجد میں خطیب ہو، امام ہو، پیر ہو، مدرس ہو، مفتی ہو، حق کی بات نہ کرے، حالات کے مطابق نرم بات کرے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے میڈیا پہ سارے آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ الٹا قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے انہوں نے گستاخی کی ہے حضور کی شان کے خلاف کارٹون چھاپے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے؟ حضور پاک نے کافروں کو معاف کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے، رحمت کا سبق دیا ہے. اور ابو سفیان جو کافر تھا، جو دشمن تھا، جو جنگ احد میں شکست کا سبب بنا تھا، اس کو حضور نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جو آدمی حرم میں جائے اس کو بھی امان، اور جو آدمی ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان. ہاں ایسی تقریر، یعنی کیا مانا؟ مقصد ہے تم یہ جو چیختے ہو یہ غلط بات ہے، تم ہی معاف کر دو، بس بات ختم، کافروں سے بنی گئے. نہیں، یہ خدا ان کو قیامت میں نہیں پکڑے گا، ان مولویوں کو، ان مقتدر لوگوں کو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کو. یا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ معاف کرے علم نہیں رکھتے ہیں، یا معلوم ہوتا ہے علم تو ہے لیکن وہ اپنی حکومت کو خوش کرنے کے لیے وہی پالیسی چلتے ہیں جس پہ لوگ راضی ہیں. حضرت آپ کو یہ تو پتہ ہے یعنی، لیکن یہ فرق کرو، یاد رکھو، کافروں سے ہمدردی ہو سکتی ہے، گستاخ نبی سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. گستاخی الگ بات ہے، کفر الگ بات ہے. آپ سمجھو خدا کے لیے، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی بات نہیں، ہمسایہ ہے، زمزم لے جاؤ، کھجور لے جاؤ، ہدیہ لے جاؤ، کوئی بات نہیں. لیکن ایک ہے گستاخ رسول. یہاں حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بندہ داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. وہاں یہ بھی فرمایا کہ عقبۃ ابن ابی معیط اور ابوالبختری اور فلاں فلاں جو ہے ولو تحت استار الکعبۃ فاقتلوہ، کعبے کے خلاف کے نیچے بھی چھپے ہوں تو ان کو قتل کر دو، میرے گستاخ ہیں. وہاں تو امان نہیں دی حضور نے. حضرت امان کافر کو مل سکتی ہے، زندیق کو نہیں مل سکتی، گستاخ رسول کو نہیں مل سکتی. وہاں حضور نے خود حکم دیا کہ قتل، اور یہ بھی فرمایا ولو تحت استار الکعبۃ، اگر کعبے کے خلاف کے اندر بھی چھپ جائے وہی قتل کر. کیونکہ وہ حضور کی شان کے خلاف شعر لکھتا تھا، حجب کرتا تھا، حضور کی گردن میں کپڑا ڈالا تھا بدبخت نے. گستاخ رسول اور کافر میں فرق ہے، یاد رکھو. گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی. کعب ابن الاشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت بڑا ادیب تھا، شاعر تھا اور بے انتہا بدبخت خوبصورت تھا. عورتیں دیکھ کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی تھی، لیکن ساری زندگی گستاخ رسول تھا. حضور پاک کے خلاف بکواس کرتا تھا، حضور پاک کے خلاف اشعار کہتا تھا، حضور کے خلاف باتیں کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیتا تھا. حضور نے خود صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کوئی جو مجھے اس بدبخت سے پناہ دے. یہ باتیں بھول جاتی ہیں مولویوں. محمد ابن مسلمہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ کام میں کروں. حضرت نے فرمایا ٹھیک. اچھا یہ خدا کی قدرت دیکھو، یہ محمد ابن مسلمہ جو تھے یہ کعب ابن اشرف کا رضائی بھائی بھی تھا، دودھ کٹھے پیا تھا انہوں نے.
آپس میں دوستی بھی بڑی، لیکن پھر گستاخ رسول سے کیا دوستی؟ اس نے کہا کہ حضور پھر آپ جانتے ہیں کہ کعب ابن الاشرف یہودیوں کا سردار ہے، اس کا اتنا بڑا قلعہ ہے کہ داخل نہیں ہو سکتا، ہر وقت پہرے میں ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلا تو کرنا پڑے گا، تو اگر آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل کوئی بات نہیں۔ محمد ابن مسلمہ گیا کعب ابن الاشرف کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں قرضے پر کچھ پیسہ دے دو۔ اس نے کہا کہ میں قرضہ تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس کچھ چیز رہن رکھو، کیونکہ تم مسلمان جو ہو نا قرضہ کھا جاتے ہو، دیتے نہیں ہو واپس۔ انہوں نے کہا بھی کیا رہن رکھیں، بھی ہم تو محتاج ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تم اپنی بیوی بچے میرے گھر میں، میری کوٹھی میں، میرے محل میں رہن رکھو، جب پیسے دو گے لے جانا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کعب بات یہ ہے کہ تم اتنے بڑے خوبصورت آدمی ہو، ہم جب اپنی بیوی بیٹیوں کو یہاں لائیں گے وہ تو تیرے عشق میں تیری محبت کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر ہماری تو عزت بھی گئی، اور لوگ بھی تانا دیں گے کہ دیکھو یار کیسے لوگ ہیں کہ پیسوں کے لیے بیوی بچے رکھا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور بات۔ اور انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں نا، تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور یہ اسلحہ میرے پاس امانت رکھا۔ دیکھو کیسا بدبخت ہے، تاکہ چلو ان کو تو میں اسلحے سے محروم کروں نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، یہ بات ٹھیک۔ تو بہرحال ٹائم مقرر ہو گیا کہ فلاں رات جو ہے، انہوں نے کہا دیکھیں مجھے ہمیں شرمندہ نہ کر، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا رضائی بھائی ہے، اور ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں حضور پاک سے، کبھی زکوٰۃ کا حکم دے دیتے ہیں، کبھی صدقات کا حکم دے دیتے ہیں، کبھی نماز کا حکم دے دیتے ہیں، کبھی جہاد کا حکم دے دیتے ہیں، ہم تو تنگ آ چکے ہیں، اب ہمیں کچھ پیسے دو تاکہ ہم کوئی کاروبار کر کے یہاں مدینے سے نکل جائیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل میں دوں گا۔ ٹائم مقرر ہونے کا اتنی مہربانی کر، لوگ نہ دیکھیں، ہم رات کو آئیں گے پیسے لینے کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات کو آ جاؤ۔ وقت مقرر ہو گیا۔ محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خنجر جو تھا وہ اندر اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا، اور باقی اسلحہ جو تھا اکٹھا کر کے باندھا ہوا تھا، اور ساتھیوں کو بھی میں نے کہا کہ دیکھو اگر حالات کوئی گڑبڑ ہو جائے نا تو تم جان بچا کے بھاگ جانا، سارے تو نہ مارے جائیں نا، لیکن میں جاؤں گا اندر آج اس کے محل میں نہیں چھوڑوں گا، یہ گستاخ ہے نبی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی اس کو، تو اس نے نگرانی سے کہا کہ پتہ کرو کون ہے۔ میں نے کہا اس سے کہو تمہارا بھائی آیا ہے، محمد بن مسلمہ آیا ہے، اور تمہارے وعدے پہ آیا ہے، تمہارے بلاوے پہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا، جب وہ آ رہا تھا نا تو اس کی بیوی جو تھی نا وہ بدبخت پیچھے سے بلا کے کہہ رہی تھی کعب نہ جاؤ، اس بندے کی آواز میں مجھے خون کی بو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بچیوں والی بات کر دیا، میرا بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، وہ مجھ سے کچھ پیسے لینے کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کعب جب قریب آیا نا تو میں اس کے قریب ہوا ملنے کے بہانے سے۔ میں نے کہا کعب یار تم نے بڑی تو عجیب خوشبو لگائی ہے، چلو ہمیں خوشبو نہ دو سونگنے تو دو۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مدینے کا سب سے بڑا آدمی ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مدینے میں سب سے قیمتی عطر میں استعمال کرتا ہوں اور میری بیوی استعمال کرتی ہے؟ میں نے کہا چلو میں سونگ۔ انہوں نے کہا ہاں سونگ۔ میں قریب ہوا تو مارا خنجر گردن اڑا کاٹ کے رکھ۔ جب آواز نہ آئی اور گرا تو نگرانی نے دیکھا، اس نے وہاں بہنا شروع کیا تو محمد عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھاگا، میں دوڑا، لیکن سیدھی مجھے نظر نہیں آئی، میں گیا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔
اب لنگڑی ٹانگ کے ساتھ کیسے بھاگوں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے چلتے چلتے اس کے قلعے کی ایک دیوار کے ستون کے اوٹ میں بیٹھ گیا. دل نے کیا کہ چلو اب اللہ نے دشمن مر گیا ہم نکل جائے. پھر میں نے کہا کہ نہیں، جب تک یقین نہ ہو کیا پتا واقعی وہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. ہو سکتا ہے خنجر لگا ہو بدبخت کو لیکن رگے بچ گئی. وہ کہتے ہیں اتنی دیر میں بیٹھا رہا کہ اس کے محل کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دی گئی کو تیرا کعب ابن الاشرف. کعب ابن الاشرف جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے. قوم کو اطلاع دی جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ. پھر میں ایسا آہستہ گھسٹتا 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 آگے آیا تو آگے میرے ساتھی انتظار میں تھے. انہوں نے مجھے کندھے پہ بٹھایا اور لے کے بھاگے مدینہ شریف کی طرف. اسی حالت میں مجھے حضور کی خدمت میں لے آیا. میری ٹانگ ٹوٹ گئی بالکل، یعنی دو ٹکڑے ہو گئی. حضور کے جب میں سامنے آنے لگا ابشر یا رسول اللہ، حضور مبارک ہو تمہارا گستاخ مارے گی. آپ خوش ہوئے، دعا کریں اللہ کرے حضور ہم پہ گرا دیے. اللہ بھی ایک ولی اللہ نے بڑی عظیم بات کی ہے. بیٹھے دعا مانگ رہے کہنے لگے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، خطا کار ہوں، لیکن دو رحمتوں کے درمیان ہوں، اس لیے مجھے امید ہے بخشے کہ تیری ذات جو ہے وہ بھی سراپا رحمت ہے اور میرا پتنی بھی رحمت ہے. تو گویا میں دو رحمتوں کے درمیان میں ہوں. تجھ پر بھی ایمان، حضور پہ بھی ایمان. آپ فرمائے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اور حضور کی صفت بھی ہے رحمت للعالمین، حضور کی صفت بھی ہے رؤوف الرحیم. تو دو رحمتوں کے درمیان میں ہوں تو امید ہے بخشا جاؤں گا. اور پھر دوسری جگہ کہتے ہیں میرا اللہ میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں، میرا رب بھی کریم، میرا محمد بھی کریم. اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ بھی راضی. یا اللہ تو اگر ہمیں کعبۃ اللہ دکھا سکتا ہے جہاں تیری تجلیات کا مرکز ہے، اللہ تو ہمیں مدینہ منورہ دکھا سکتا ہے، تو قادر ہے کہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت سے کہ اللہ تو رحم فرما، ہمیں ہمارے اقوال میں افعال میں اعمال میں حضور کی صحیح معنی میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت عطا فرما. یہ دعا ہے اللہم ارزقنی حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک. اصل بات یہی ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ وما ذالک علی اللہ بعزیز. یا الہ العالمین اگر تو نے نیک لوگوں کو بخشنا ہے وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، اور اگر تم سے نیک لوگ ہی دعائیں مانگیں تو جیسے کیسی عجیب بات کی اللہ والے نے، ان کان لا یرجوک الا محسنا فالمذنب العاصی الی من یرجو. اللہ اگر تم سے صرف نیک لوگ ہی مانگ سکتے ہیں تو میں بدکار کدھر جاؤں، میں کیسے مانگوں؟ مالی سوا کری باب کا ہی رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مالی سوا کر عید باب کا ہی لتن ولئن رددت فأی باب اخرع. مولا تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں ہے، اگر تیرے دروازے سے بھی ٹھکرایا گیا تو میں کس دروازے پہ جاؤں؟
اللہم لا تردنا عن بابک خائبین، اللہم لا تجعلنا من القانتین۔ وہ بھائی پتہ نہیں اس کو کیا بیماری ہو گئی ہے یار، ہر وقت ایک آدمی ہاتھ میں کھڑا رہے تو آدمی بیچارہ بھی مشکل میں ہے، ہر وقت پکڑ کے کھڑا رہے اس کو کیا کرے؟ چلتا ہے، کم ہوتا ہے، بڑھ جاتا، عجیب یعنی سسٹم ہے۔ یہ کہتے ہیں نیا ہم جدید ساؤنڈ سسٹم لے کے آئے ہیں جو دنیا کا ترقی یافتہ ہے، اور ان کو چلانا ہی نہیں آتا۔ آج تک یہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے نا، آپ نے دیکھا نا ٹاور، یہ جو سب سے اونچی گھڑی، اس کے اندر بھی ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، اگر وہ چلے نا تو اذان دی جائے تو پورے کم از کم 10 میل تک وہ اذان پہنچ سکتی ہے، لیکن آج تک وہ چلا نہیں سکے، ان کے پاس کوئی نہیں، چلانا نہیں جانتا۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، کہاں جائیں ہم؟ اسی لیے جتنے آپ دیکھیں نا، یہ اپنے جتنے بڑے بجلی گھر تھے اور یہ ساری چیزیں حد حرم سے باہر لگاتے ہیں بیچارے مسلمان، حکومتیں مجبور ہیں، کیونکہ کوئی فالٹ آ گیا تو ٹھیک کرنے کے لیے تو کافر آئے گا نا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اب جناب ایک ہے گستاخ رسول، حضور نے فرمایا ما بک یا محمد ابن مسلمہ، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں بس دوڑا تو سیڑھی نظر نہیں آئی، میں گرا، میری ٹانگ ٹوٹا، میں قریب ہو جاؤ میرے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے میری ٹانگ کو ایسے قریب رکھا اور اس کے بعد ہاتھ پھیر دیا، پھر ساری زندگی مجھے پتہ نہیں لگا کہ کہاں درد تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا علی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا واللہ خدا کی قسم محمد بدری کے لب لگانے کے بعد پھر مجھے زندگی میں آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ ابو بکر بھی ایڑی پہ آپ نے لب لگایا تو سانپ کی زہر ختم ہو گئی۔ اور شکر کرو حاجیو، اس زمزم میں حضور کا لعاب ہے، خدا کا شکر ادا کیا کرو اور سوچ کے پیا کرو، ایسے نہیں ہے یار وہ زمزم ہو زمزم تو دے یار، کوئی تعظیم سیکھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے، یہ تو حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل پانی ہے، اور یہ تو واحد پانی ہے کہ جس کو کھڑے ہو کے بھی پیو تو جائز ہے، ورنہ ہر چیز بیٹھ کے پی جاتی ہے، اس کو بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ اور ابن عباس جیسا آدمی، ابن المفسرین رضی اللہ عنہ، جس کے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا اپنا اور فرمایا تھا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کا علم نصیب فرما۔ وہ پتہ ہے جب زمزم پیتے تھے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، اس کے بعد جناب بڑے آرام سے بسم اللہ پڑھتے تھے اور پانی زمزم کا پیتے، ہر گھونٹ سانس نکالنے پہ الحمدللہ کہتے، اور جب پی لیتے اس کے بعد جو دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ حضرت ابن عباس کی دعا۔ اسی طرح ہم روایات میں بھی آتا ہے، اور میں نے خود بھی سنا تھا، ایک اللہ والے بیٹھے تھے زمزم پینے کے لیے، میں بھی پینا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں تو بہرحال کوئی اللہ والا آدمی لگتا ہے، میں چپ کر کے پیچھے بیٹھ گیا، تو ان نے زمزم ہاتھ میں لیا اور کتنی پیاری بات کی۔ ہم تو یہاں آ کر بھی اسی فکر میں ہیں کہ بھئی مرغی کہاں ملتی ہے اور کنٹیکی کہاں ملتی ہے اور پیزا کہاں ملتا ہے، ہم اسی فکر میں ہیں۔ اور اللہ کے بندے نے زمزم ہاتھ میں لی اور آسمانوں کی طرف نظر کی اور کہتا ہے کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کر اور اپنے بندے کو شفا دے۔ تیرے حبیب نے کہا ہے نا کہ زمزم شفا ہے، تو اپنے حبیب کی بات کو سچا کریں اور مجھے شفا دے دے۔ یہ ہے زمزم پینے کا۔ تو یاد رکھو گستاخ رسول کو معافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جن کو تم نجدی اور وہابی کہتے ہو، جن کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے
الصارم المسلول فی شاتم الرسول. انہوں نے کتاب لکھی ہے حضور کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں، تو انہوں نے ساری احادیث، روایات اور آیات کا مرکب پیش کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ زندگی ہے اور زندگی کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی سزا ختم. ہم مسلمان بہانے بنائے، چھوڑو ان باتوں کو، کچھ نہیں ہے پلے میں، تو اور خام خواہ کمزوری دکھا کے دشمن کو اور زیادہ بہادر تو نہ کرو. چلو کچھ نہیں کر سکتے ہو، آخری درجہ ہے یعنی اضعف الایمان کا کہ بھائی کاٹ تو کر دو، دور تو ہو جاؤ ان کی چیزوں سے، ان کے معاملات سے، ان کی اشیاء کی خریداری سے. کہو یہ تو کر سکتے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دل میں برا سمجھتے ہوئے دور ہو جاؤ. وہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ورنہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، یاد رکھو، جیسے کہ علم الدین، غازی علم الدین کے نام سے لاہور میں جس نے اس پنڈت بدبخت کو جس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ بالکل نوجوان تھا بیچارہ اور غریب خاندان کا آدمی، مزدور قسم کا آدمی. عطا اللہ شاہ بخاری تقریر فرما رہے تھے، ان کی تقریر سنی اور اس سے متاثر ہوا اور جناب پتہ کیا. انہوں نے کہا کہ فلاں کوٹھی جو ہے نا ہندو سیٹھ کی، اس میں ٹھہرا ہوا ہے وہ پنڈت جو ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں چھپتے 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 آرام سے پہنچا تو وہ بدبخت جو ہے لیٹا ہوا خراٹے لے رہا تھا، اور میں جناب اتنا بڑا چھوڑا چھپا کے لے گیا تھا، میں ٹھیک گردن بھی کاٹی، پیٹ میں بھی مارا، ٹکڑے ٹکڑے کیا بدبخت. اور اس کے بعد میں اتنا لوگ بھاگتے کی ہوں، میں کھڑا ہوں، میں نے قتل کیا ہے، یہ چورا ہے. پولیس کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں؟ کہا نہیں پاگل نہیں، میں نے قتل کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا جو میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرے گا میں نہیں برداشت کرتا. انہوں نے کہا لوگ اپنی بیوی کے یار کو قتل کر دیتے ہیں، بیٹی کے یار کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی بہن کے یار کو قتل کر دیتے ہیں. ان کی غیرت ہے، ان کو محمد مصطفیٰ کی غیرت نہیں ہے. کیا بات کیسی محبت ہے. بہرحال قصہ کو تھا، وہ بیچارہ گرفتار ہو گیا، مقدمہ چلا. اب وہ خود اقراری مجرم ہے، اس کا کیا رعایت کیا ہو. ہر کورٹ اس کو سزا دیتی گئی، سول کورٹ نے بھی سزا ہے موت، سیشن کورٹ نے بھی سزا ہے موت، ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا. بڑے بڑے وکیل جو تھے نا اس وقت، جو چوٹی کے وکیل تھے، جن میں ایک محمد علی جناح بھی تھا، ایک قصوری بھی تھا، یہ بڑے چوٹی کے وکلاء تھے اس زمانے میں، ان کا بڑا ایک نام تھا. اور سب نے مولویوں کو بلایا اور نے کہا مولوی صاحبان تقریریں نہ کرو، تقریروں سے یہ نہیں چھوٹے گا. مقدمہ ثابت ہے، جج انگریز ہے اور ان کا اقتدار ہے اور دولت ہندو کی ہے اور ان کا وہ پادری ہے، ان کا وہ راہبر ہے، رہنما ہے جو مارا گیا ہے. انہوں نے بڑا مضبوط کیس بنوایا ہے اس کا. اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ غازی علم دین خود کہتا ہے میں نے مارا ہے، اب اس کو کیسے چھڑوائیں. انہوں نے کہا تم سارے مولوی ایسا کرو کہ 2-4 بڑے جو علماء ہیں یہ جیل میں جا کے علم دین کو ملے اور اس کو کہیں کہ وہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں مارا. ایک کافر ہے، بدبخت ہے، چلو کتا مارا گیا تو مارا گیا، کیا ضرورت ہے ماننے کی. انکار کر دے پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہم کورٹ سے اس کو چھڑائیں گے، کیونکہ کوئی آئینی شاہد نہیں ہے اس کو مارتے ہوئے دیکھا ہو جس نے. لیکن اس کا اقرار ہو تو ہماری وکالت کیا کریں. مولوی صاحبان بزرگ اکٹھے ہو کے گئے. وہ اس وقت بیچارہ الگ کوٹڑی میں بند تھا، چھوٹی سی کوٹڑی تھی. تو اس کے بعد جب وہ گئے تو اجازت لے لی انہوں نے حکومت سے بھی، سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی. تو جا کے ملے اس کو، انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ شریعت میں بھی یہ گناہ نہیں ہے اگر تم پھر جاؤ تو، اسلام بھی اجازت دیتا ہے.
جان بچانے کے لیے تم کہہ سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو. اور سارے وکلا بیچارے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب وہ خود مان لیتے ہم کیا وکالت کریں. وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ساری میرے جیسے مولویوں کی تقریریں ختم ہو گئی، سب نے کہا مولوی صاحبان کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضور کے دشمن کے قتل سے انکار کر اسی کوٹڑی میں مجھے زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا بیٹا میں تیرا انتظار کروں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اسے وقت کھڑے ہونے کا جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ اب اس کی براہ راست خواب میں حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے، ہماری تقریریں کیا اثر کر سکتی ہیں؟ واپس آئے. وکلا نے کہا جی پھر مجبوری ہے. تو بہرحال سزائے موت بحال رہی. جس دن اس کو پھانسی دینی تھی نا، تو اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل اور مجسٹریٹ اور سیکورٹی پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا سنو، میں نے مصطفیٰ کے دشمن کو مارا ہے. میں اب بھی اقرار کرتا ہوں، تختہ دار پہ بھی اقرار کروں گا. اگر شریعت منع نہ کرتی تو میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خود ڈالتا. وہ کہتے ہیں وہ شخص ایسے جا رہا تھا جیسے کسی شادی پہ جا رہا ہو، دولہا جا رہا. اسی طرح وہ ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے شہید ہو گیا. اللہ کی شان ہے کہ اس کے جنازے سے بھی اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں آتی رہیں کہ وہ محمد بدری کا عاشق ہے. مذاق تو نہیں ہے نا. تو اس لیے خدا کے لیے سمجھو، کافروں سے تعلق الگ بات ہے، یہودیوں سے تعلق الگ بات ہے، نصارہ سے تعلق الگ بات ہے، لیکن گستاخ رسول کی معافی کسی جگہ نہیں. ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ساری دنیا کی. اور یہ حضرت عمر نے حضور کی زندگی میں فیصلہ کیا تھا. اس نے تو صرف اتنی گستاخی کی کہ حضور کا فیصلہ نہیں مانا. حضرت عمر نے تلوار سے گردن اڑا دی. سارے لوگ بھاگے، حضور کی خدمت میں آئے کہ حضرت عمر نے، اب وہ منافق تھا اصل میں، کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضرت عمر کو آپ نے بلایا کہ ماذا فعلت، کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو بندہ حضور سے فیصلہ کروائے اور نہ مانے اور میرے پاس آئے کہ جی میرا فیصلہ دوبارہ کرو، عمر کا فیصلہ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے وہ تلوار ہی کرے گی، میری گردن حاضر ہے، مجھے قتل کر دیں. حضور پریشان بیٹھے ہیں کہ قتل کا معاملہ ہے، اور پھر حضرت عمر اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے. وہ چاہے منافق تھا تو منافق تو دل میں ہوتا ہے نفاق، ظاہری تو مسلمان تھا نا. اسی وقت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ پاک نے فرمایا خبردار میرا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے. کتنی بڑی بات، تیرا رب محمد مصطفیٰ. وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو تیرے حکم پر راضی نہ ہوں، ان کی سزا یہی ہے جو عمر نے دی ہے. اس کے خون کا کوئی قیمت نہیں ہے. دبہ حضرت ایسے قاتلوں کا، ایسے لوگوں کا خون جو ہے بیکار ہوگا. تو اس لیے بہرحال دشمنوں جو حضور کا دشمن ہے اور دین سے استہزاء کرنے والے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں، ان کو اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں. ایک مدینے میں انصاری نصرانی تھا، جب وہ اذان ہوتی نا تو حضرت مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ بدبخت بتائے کیا کہتا، احرق اللہ الکاذب، اللہ جو جھوٹا ہے اس کو جلا دے. دشمنی میں یہ کہتا تھا اللہ کی شان ہے. 2-3 دن گزرے، گھر میں آگ لگی، وہ جھوٹا قتل ہو جل کے بس بھسم ہو کے رہ گیا. کہ حضور کی نام پہ تم طنز کرتے ہو.
اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آگے تم طنز کرتے ہو، نعوذ باللہ حضور کو جھوٹا سمجھتے ہو، دنیا میں سزا مل گئی، وہاں بھی جل گیا اور قیامت میں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ بچوں کے مدرسوں کا تعین کیسے کریں؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مدرسے میں جو بچہ پڑھ رہا ہے یہ دین پڑھ رہا ہے، عالم بنے گا یا دہشت گرد بنے گا۔ ماشاء اللہ، پہلے مجھے یہ تو بتائیں آپ کہ جتنے دین کے مدرسے ہیں اس میں سے کتنے ہیں جن کو دہشت گرد بنایا ہے انہوں نے؟ ٹھنڈے دل سے اعتراض نہیں، ایک دینی مدرسہ مجھے بتا دیں آپ کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دے۔ اگر ایسی بات ہے تو دین کا مدرسہ نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی کے مخالف ہے، اسلام فساد فی الارض کا مخالف ہے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جنگ کرتے ہیں اللہ نے خود ان کی سزا رکھی ہے، کہیں یقتل ہو یصلب ہو، یا قتل کیا جائے، ان کو پھانسیوں میں لٹکایا جائے، اور یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ یہ پراپگنڈا ہے دشمن کا کہ وہ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ایمان سے کہیں کہ یہ مدرسے حضور کے وقت سے قائم ہیں، صحابہ کے وقت سے قائم ہیں، تابعین کے وقت سے قائم ہیں۔ چلو وہ دور کی بات ہے، اب آپ ایشیا میں آ جائیں، آپ سعودی عرب میں آ جائیں، آپ مصر میں آ جائیں، اس وقت جو تھے یونیورسٹی جامعہ ازہر تھی، اسی طرح آپ کے ہندوستان میں دیوبند تھا، دارالعلوم دیوبند تھا، مظاہرالعلوم سہارنپور تھا، اور اسی طرح مراد آباد تھا، اسی طریقے سے دارالعلوم ندوہ تھا، اسی طریقے سے تھانہ بھون تھا، اسی طریقے سے گنگوہ تھا، اسی طرح پاکستان میں بڑے بڑے، ان میں سے کتنے دہشت گرد پیدا ہوئے۔ یہ چونکہ اب کفر و اسلام کی جنگ ہے، یہ جن کو خود کش بناتے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں، ان کے پیچھے ہندو ہے، مدرس نہیں، عالم نہیں۔ وہ ان غریبوں کو خریدتے ہیں اور ان کی داڑیاں رکھواتے ہیں، ان کو مولوی اور معلم اور طالب کی شکل دے کے ان سے واردات کرواتے ہیں، ورنہ جو عالم ہوگا وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا۔ آپ کی فوج نے مجھے ان کا ایک بڑا ذمہ دار، بڑے عہدے کا، جنرل کے عہدے کا آدمی ملا تھا، اس نے مجھے حرم میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا حضور ہم نے جن دہشت گردوں کو پکڑا ہے، داڑیاں اور بال اور پگڑی، جب وہ زخمی ہوئے مارے گئے تو ہم نے تلاشی کی، وہ ہندو تھے، خطرہ بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے اشارہ کیا لیکن چوما نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے پاکستان میں بھی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنی بدعت ہے۔ اصل سنت وہی ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے درود شریف پڑھو، درود شریف کے بعد دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والسلطان المحمودہ، یہ ہے سنت۔ صلاۃ والسلام پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے، اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، احرام کی حالت میں میں پٹی باندھ سکتا ہوں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ حالت احرام میں جرابیں نہ پہنے، سلا ہوا کپڑا منع ہے یار، موٹی سی بات یاد رکھو، بس بات ختم ہو گئی۔ جراب تو سلی ہوتی ہے نا، ایسی دنیا میں کوئی جراب ہے سلی ہوئی نہ ہو، پھر تو پٹی ہوئی نا، جراب تو نہ ہوئی۔ شرم تعویذ پہننا کیسے؟ اگر قرآن کی آیت ہے، حدیث محمد مصطفیٰ ہے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر مشرکانہ کلام ہے، تمائم ہے، طولہ ہے، وہ منع ہے۔
پاکستان میں آڑتی جو ہے منڈی فروٹ والے بیچنے کے بعد مال اٹھا لیتے کیا منع ہے؟ میں نے بات نہیں سمجھی. مال اٹھا لیتے ہیں کیا منع؟ کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں یہ بات کیا کروں. مسافر اگر جتنے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے، میرا بھائی مسافر ہے، اگر امام مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا نا. اگر اکیلے پڑھے گا تو کثرت کرے گا. ویسے جدہ جو ہے آدمی مسافر نہیں بنتا، یعنی اگر مکے سے نکلو اور جدے جاؤ تو یہ 50-60 کلومیٹر بنتا ہے. ہاں اگر ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو پھر مسافر بن جائیں گے، کیونکہ مسافر ہونے کے لیے 78 کلومیٹر سفر ہونا ضروری ہے، یعنی 48 میل 78 کلومیٹر. پاکستان میں اکثر پتہ نہیں کس کا کاروبار ہوتا ہے، یعنی گاڑی وغیرہ جو ہے قسطوں پر اچھا والی، وہ کوئی حال نہیں، وہ سود نہیں ہوتا. وہ تو اصول ہے بھی یہ چیز ہے. نقد 1 لاکھ کی ہے، ادھار میں 1,20,000 کی ہے. آپ نے 1,20,000 کے لیے تو گویا آپ نے یہ چیز 1,20,000 میں خریدی ہے، تو وہ سود نہیں ہوتا. سود یہ ہے کہ 1 لاکھ مجھے دے دو پھر میں آپ کو 20,000 دوں گا، وہ سود ہوگا. خوارج جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہوتے ہیں. آج کل بھی بہت ہیں خوارج، بہت سارے خوارج ہیں. اگر کوئی کسی پہ جادو کرے یا تو تکلیف ہوتی، بالکل ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو ہوا، سرکار دو جہاں پہ جادو ہوا، اور جادو کرنے والا نبی ابن اعصم یہودی تھا، تو حضور کو بھی تکلیف ہوئی کہ آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، بیویوں سے ملنا چھوڑ دیا، کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، پینے کی خواہش نہیں ہوتی تھی. بس آپ نے کچھ دے دیا تو لے لیا، ورنہ آپ مانگتے تک نہیں تھے. لیکن دین کے بارے میں اثر نہیں تھا، لیکن دنیاوی اثر تھا آپ پر. تو پھر اللہ نے فرشتے بھیج کر بتلایا، اور جب وہ جادو نکالا گیا، صحابہ کہتے ہیں سریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے کوئی چیز جکڑی ہوئی اور کھول دی جائے. تقریب ہوتی ہے جی، بالکل ہوتی ہے. میں عمرہ پہ آتا ہوں عمرے کے لیے. دوسرا خوشی آپ کے لیے سندر سے قرآن کی طرح میں آپ کے الفاظ دل پر گولی بن کر مجھے لگتے ہیں ہدایت ہوتی ہے. اللہ قبول کرے. میرے الفاظ میں کیا اثر ہے بھائی؟ اصل بات یہ ہے اس جگہ کی برکت ہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک وہ تقریریں ہیں جو ہم ساری دنیا ہم خود بھی کرتے ہیں باہر جا کے، وہ بات نہیں ہوتی. یہاں اصل بات جو ہے ہر آدمی سننے والا باوضو ہے. دوسرا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. تیسرا اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی قرآن سامنے رکھ کر کعبے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولے گا، اس لیے بات اثر کرتی. اس میں میرا کوئی کمال شمال نہیں. میں نے دبئی سے احرام باندھا تھا، مکہ پہنچا، میں پتہ نہیں کیا کیا، مریض تھا، احرام کھول دیا. ماشاءاللہ ایک عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. بیمار تھے تو نہ تشریف لے آتے نا حضرت، اور اگر عمرہ پورے کرنے کی ہمت نہیں تھی ویل چیئر پہ کر لیتے. اگر عمرے کرنے کے بعد عورت نے دائیں طرف کے بال کاٹے ہیں، بھائی عمرے کے احرام سے تو نکل جائے گی کہ بال کاٹے تو ہیں نا اس نے، لیکن خلاف سنت ہے سب بال پیچھے کٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر سارے سرے کاٹے جائیں. جب سرے کٹ جائیں گے تو گویا سارے بال کٹ گئے.